اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اور اپنے ماننے والوں کو امن کا درس دیتا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس میں فرد فرد کی جان اور مال تو اپنی جگہ پر محفوظ ہیں ہی، عزت اور آبرو اسے بھی تحفظ بخشا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں محفوظ رہیں گی تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے گا، اور اگر آبرو گیری کی جائے گی تو پھر معاشرے میں کبھی امن نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی جان یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ایسی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے جینا چھین لے، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے، بلکہ اگر کوئی بد نصیب کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے اور اسے جان سے مار ڈالے، تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 سزاؤں کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ جل شانہ کا اس پہ غضب ہو، وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پہ لعنت برسے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی مومن کو نشانہ بنائے، کسی مسلمان کے جان کے درپے ہو جائے، کسی سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے، بوڑھے والدین سے اس کی جوان اولاد کا سہارا چھین لے، معصوم بچوں کے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھا دے، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں ناحق قتل بڑھتا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے باجوڑ ایجنسی میں
6 درجن کے قریب مسلمانوں کا خون بہایا گیا. ان سے جینے کا حق چھینا گیا، ناحق طور پر ظلم کرتے ہوئے. اگر یہ کارروائی کرنے والا اتنے بھیانک جرم کے ارتکاب کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدع او کما قال. اگر کسی نے مسلمان کی طرف ہتھیار کے ذریعے اشارہ بھی کیا تو ملائکہ کی طرف سے اس پہ لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہتھیار کو ہٹا لے. صرف اشارہ کیا ہتھیار سے، یعنی اسے دھمکایا، اسے ڈرایا، اسے خوف زدہ کیا، تو اللہ کی نورانی مخلوق اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے. فإن الملائکۃ تلعنہ. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ان میں سے ایک یہ، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، کہ تم میں سے کوئی اسلحے کے ذریعے سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے. این ممکن ہے کہ شیطان اپنا تصرف کرے اور ہتھیار چلا دے جس کے نتیجے میں یہ اشارہ کرنے والا جہنم کے گڑھے میں جائے، فیقع فی حفرۃ من النار او کما قال. تو فرمایا کہ کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ بھی مت کرو. اور مشکاہ شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا. جس نے ہم مسلمانوں پر ہی ہتھیار اٹھا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ حملہ کیا جائے. یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو نشانہ بنایا جائے ناحق طور پر. شریعت نے جن صورتوں میں ایک مسلمان کے قتل کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے سزا ہے رجم کی. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جانے کے باوجود وہ دوبارہ توبہ طائب نہیں ہوتا. وہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اور دنیا کے اندر حکومتوں میں باغیوں کی سزا یہی ہوتی ہے، تو اس لیے دوسری صورت جو قتل کی سزا کی ہے وہ یہ. اور تیسری صورت کہ کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کے ناحق قتل کیا ہے، اب سزا میں اسے قتل کیا جائے گا جسے قصاص کہتے ہیں. ان 3 صورتوں میں جو قتل کی اجازت ہے اس کا اختیار صرف اور صرف ارباب اقتدار کو سونپا گیا ہے. کسی عامی آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
چاہے وہ مقتول کے ورثاء کیوں نہ ہو، تاکہ معاشرے میں ڈسپلن رہے، نظم و ضبط رہے۔ تو اسلام تو نام ہی نظم و ضبط کا ہے، اسلام تو نام ہی قوانین کی پابندی کا ہے۔ تو اس لیے جائز صورتوں میں بھی جب اختیار صرف ارباب اقتدار کو ہے، تو جو صورتیں ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، اس کی اجازت ایک عام آدمی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ غیروں کے اعلی کار بن کے ان کی ایجنٹی کرتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ اس بات کی طرف بھی دھیان نہیں رہتا کہ ہمارے اس اقدام سے کتنے سہاگ اجڑ جائیں گے، کتنے گھرانوں سے معاش چھن جائے گا، اور کتنے لوگ بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس بات کی طرف انہیں کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے قتل پر مدد کی، اور مدد بھی کیسی کہ ایک بول کے ذریعے سے، بشطر کلمۃ، ایک بول، ایک لفظ اگر اس نے یہ بھی کیا تو فرمایا لقی اللہ عز وجل، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا، مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ بد نصیب اللہ کی رحمت سے محروم ہے، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اس نے قتل نہیں کیا، بلکہ فرمایا صرف ایک بول کے ذریعے سے تعاون کیا۔ جب یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، سب اولین و آخرین دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے، تو جس نے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی بد نصیبی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو اگر بغیر قصور کے قتل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے بدلے میں پوری کائنات کے نظام کو درم برم کر دینا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ، جناب نبی اکرم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ لزوال الدنیا اہون، اس کائنات کو سمیٹ دینا، درم برم کر دینا، اس کو انجام تک پہنچا دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے اگر کسی ایک مسلمان کا ناحق خون کیا گیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا ناحق قتل انجام کے اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل ہو گیا، پوری انسانیت کا قتل۔ تو یہ اتنا بھیانک جرم ہے، اتنا بڑا اور برا جرم ہے کہ ایک انسان، یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان، بلکہ ایک انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، اگر ناحق طور پہ اس کا خون بہایا گیا ہے تو فرمایا یہ فکأنما قتل الناس جميعا، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔
اس لیے کہ یہ ناحق قتل کی ریت ڈال دے گا معاشرے میں۔ تو یہ ارشادات تنبیہ کرنے کے لیے ہیں، جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف کعبۃ اللہ سے خطاب کیا، ما اطیب واطیب حرمتک، تو کتنا عظمتوں والا ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، اور تیری حرمت اور تیرا تقدس کتنا اونچا ہے، تیرا مقام اور تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ لیکن پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کی آبرو، اس کی جان اور اس کا مال وہ تجھ سے بھی کہیں زیادہ مقدس ہے۔ محترم سامعین، جب ایک مسلمان کی آبرو کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے بڑا جرم ہے، تو ایک مسلمان کی جان لے لینا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بد نصیب یہ جرت کرے کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر دے پھاوڑے سے، اس کی اینٹ اکھاڑ کے رکھ دے، یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، جتنا بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایک مسلمان کی آبرو پہ حملہ کیا، یا اس کا مال غصب کیا، یا اس کی جان لی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں معمولی بنیاد پر چند ٹکوں کی خاطر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کی جان کے درپے ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب، تعصب اور منافرت، غصہ اور ہٹ دھرمی اس قدر اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ اسے اس بات کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں رہتا کہ میں جس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ تو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، جس کی طرف ہم 5 مرتبہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ ایک مسلمان کے قتل کے مرتکب ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ اس بڑے اور برے جرم کے ارتکاب کے بعد بھی وہ مسلمان ہے۔ جب اس نے ایمان کو ہلکا سمجھا اور ایک مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے قتل کیا وہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ورنہ مسلمان تو سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام کسی مہم پہ تھے تو ایک صحابی سے کسی کا ناحق خون ہو گیا، تو پھر یہ جب مدینہ واپس آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو وہ اپنے گھر میں ہی، وہ مسجد نبوی میں آیا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس قاتل کا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے جب قبر میں اسے رکھا تو قبر نے اسے باہر پھینکا۔
اسے پھر ڈالا گیا قبر میں، پھر باہر پھینک دیا، پھر قبر میں رکھا گیا، قبر نے پھر باہر پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ کے ارد گرد اس کے پتھر رکھ دو بس۔ یہ زمین تو گئے گزرے کو بھی قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا قاتل وہ اتنے بڑے اور برے جرم کا مرتکب ہے کہ آج اللہ کی زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ ایک کلمہ گو ہے، آپ علیہ السلام کی حیات میں ہو رہا ہے کہ زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے درپے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ آخر دعوانا